جب آپ نے اپنی پہلی فلم بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے آپ نے میرا انتخاب کیا اور آج تک میں فخر سے بتاتی ہوں انہوں نے تو سب سے پہلے مجھے آفر کی تھی. پھر کچھ پیسے جمع ہو گئے تو میں نے کہا میں اپنی ڈائریکشن خود کرتا ہوں. اس زمانے میں سلطان رائی صاحب کا بہت دور تھا. نور صاحب آپ پہ بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں, تنقید بھی ہوتی ہے کہ آپ نے بہت نئے لوگوں کو انٹروڈیوس بھی کرایا, آپ نے ان کے کریئر کو تھوڑا سا کنٹرول بھی کیا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کریئر خراب ہو گیا تو وہ جو 30 فلموں میں کام کر رہے ہو ان کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے تو نہیں ہوا. کیا تھوڑی سی کہیں رسپانسبلٹی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے رسپانسبلٹی, ہم فیل بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے ود دا ایمٹی ہینڈس ہم کیا کریں. اچھا نور صاحب, یہ بھی کچھ لوگوں کو آپ سے گلا ہے کہ آپ نے اپنا ہنر آگے منتقل نہیں کیا ینگسٹرز. ٹھیک ہے, ہنر منتقل کیا نہیں جاتا, ہنر منتقل کرایا جاتا ہے. Say it all with Iffat Umar. السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو سے اٹ آل ود عفت عمر. آج جو میرے محترم مہمان ہیں, میں ان کی اتنی عزت کرتی ہوں کہ میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی, اور پورا پاکستان ان کی عزت کرتا ہے, خالی میں ہی نہیں کرتی. انہوں نے اتنا نام بنایا ہے, اور میرا ان سے ایک اور بھی خاص تعلق ہے. جب میں ان کا انٹرویو شروع کروں گی تو آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جب 60s کی 70s کی فلمیں بنتی تھیں, ہم اس کی گلوری میں بہت اس کو آئیڈیلائز کرتے رہے آگے والے زمانے میں. پھر ایک دور آیا گنڈاسے کا, اور وہ دور صرف پاکستان میں نہیں, وہ پوری دنیا میں آیا تھا. اگر ویسٹ میں راکی بن رہی تھی تو یہاں پہ مولا جٹ بن رہی تھی, اور ہمارے پنجاب میں یہ کلچر تھا بھی, یہ کوئی افسانوی کہانیاں نہیں تھیں. لیکن پھر وہ کچھ جب زیادہ ہو گیا, سب کو طلب ہوئی کوئی سافٹ رومانٹک فیملی فلم دیکھنے کی, تو ایک نوجوان ہماری فلم انڈسٹری میں آیا اور اس نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا. یہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں بات کر رہی ہوں ون اینڈ اونلی سید نور صاحب کی. السلام علیکم نور بھائی. وعلیکم السلام. اور میرا آپ سے جو خاص تعلق ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, اور یقین مانیں نور صاحب, میری زندگی میں مجھے تعریفیں کچھ ملی ہیں, لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا کمپلیمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی پہلی فلم بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے آپ نے میرا انتخاب کیا, اور آج تک میں فخر سے بتاتی ہوں انہوں نے تو سب سے پہلے مجھے آفر کی تھی. آپ کا کچھ فیملی میٹر تھا, میں نے اس زمانے کا ماحول اور وہ سب کچھ ذرا مشکل تھا. حالانکہ آپ مان گئی تھی. میں مان بھی گئی تھی, پھر میں ڈر گئی, مجھے شادی کا بہت شوق تھا تو مجھے لگتا تھا پھر میری شادی نہیں ہوگی. خیر اینی نور بھائی, ہم شروع وہاں سے کرتے ہیں جہاں پہ وہ کیا ماحول تھا, وہ نوجوانی کس ماحول میں ہوئی جہاں آپ لکھنے اور ڈائریکشن کی طرف آئے. دیکھیں, بڑا خوبصورت ماحول تھا, اور وہ ماحول آپ آج بھی کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے. میں نے 70 میں جب جوائن کیا سلیمان صاحب کو, تو وہ فلم انڈسٹری ایک فیملی تھی. مثال کے طور پر میں بتاؤں آپ کو, سلیمان صاحب جو میرے استاد تھے, ان کے بڑے بھائی سپر سٹار تھے سنتوش بھائی. بالکل. ان سے چھوٹے جو بھائی تھے درپن صاحب, وہ بھی سپر سٹار تھے. ان کی جو بڑی بھابھی تھی وہ بھی سپر سٹار تھیں, بھابھی سبیہ. کیا بات ہے. ان سے چھوٹی جو بھابھی تھیں نیئر بھابھی, وہ بھی سپر سٹار تھیں. یہ, اور پھر ان کے ساتھ پیرللی محمد علی صاحب, میڈم زیبا, یہ سب ایک فیملی تھی. یہ فیملی اپنے ٹائپ کی فلمز بناتی تھی. پھر ایک اور فیملی تھی جس میں لالا سدھیر تھے, مسرت نذیر اور مسرت نذیر کے ساتھ ساتھ سبیہ بھابھی بھی, وہ پنجابی فلمز بناتے تھے. وہ ایک الگ فیملی تھی جس میں اکمل صاحب تھے, علاء الدین صاحب تھے. تو یہ میں نے تو فیملیز کو کام کرتے ہوئے دیکھا, اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے دیکھا, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے دیکھا. عفت میں بتاؤں, مجھے, ہم تو اسسٹنٹ تھے, میں تو اس وقت اسسٹنٹ تھا سلیمان صاحب کا. جب بریک ہوتی تھی اسٹوڈیو میں تو ایک ہی وقت میں سب بریک کرتے تھے 2 بجے. تو سب اپنے اپنے کھانے لے کے ایک ٹیبل پہ آ جاتے تھے.
سارے ایکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دیکھا کرتے تھے, ایک دوسرے کے کھانا کھا, تم نے کیا, تمہارے گھر سے کیا آیا ہے, ادھر سے کیا ہے, سب مل کے کھانا کھا رہے ہوتے تھے. کب کوئی لیگ پولنگ نہیں تھی کسی کی, کسی کو کوئی برائی نہیں تھی, لیکن ایک کمپٹیشن تھا, ہیلدی کمپٹیشن, کہ میں نے اس سے اچھا پرفارم کرنا ہے, میں نے اس سے بہتر اپنا مقام بنانا ہے, یہی تھا. لیکن ادروائز بہنیں ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں اکٹھے ہیں, بٹ کمپٹیشن از دیئر. اور یہ کمپٹیشن ہی تھا جس نے ہماری فلم انڈسٹری کا ایک مقام بنایا ہوا تھا. جب ون وے سٹوری ہو گیا اور تب ایک ڈکلائن شروع ہو گیا. وہ ون وے سٹوری سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سلطان رائی صاحب, جب سلطان رائی صاحب ڈومینیٹ کر رہے تھے, پھر ایک ہی ٹائپ کی فلمز بن رہی تھی. وہ خود کہتے تھے, لڑتے تھے, یار میں ادھر جاتا ہوں ادھر بھی یہی کچھ کر رہا ہوں, میں ادھر آتا ہوں یہی, آگے میں جاؤں گا آگے بھی مجھے یہی کچھ کرنا پڑے گا, تو میں کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتا ہوں. انفارچونیٹلی ان سے ڈفرینٹ کرایا نہیں گیا. جب نہیں کرایا گیا تو ایک سینما جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہونا شروع ہو گیا. اس ڈکلائن میں آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں کچھ اس کو سنبھالتا ہوں. کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ میں کچھ ڈفرینٹ اب کرنا چاہتا ہوں؟ عفت, میں آپ کو بتاؤں, میں نے 5 سال سلیمان صاحب کو اسسٹ کیا. 5 سال اسسٹ کرنے کے بعد میں بہت ینگ تھا, ڈائریکشن میں مجھے تو کچھ چانس نہیں ملا. میں نے ایک اسکرین پلے لکھا تھا ایسے ہی, وہ میڈم مہتاب بانو کے سمجھ میں آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ فلم بنائیں گے, تم یہ لکھ دو. میں نے لکھ دیا. اس میں میڈم سنگیتا بطور ڈائریکٹر, میں بطور رائٹر اینڈ ایسوسیٹ ڈائریکٹر, ہم سب نے مل کے ایک فلم بنائی. وہ دیٹ واز سوسائٹی گرل. او کیا بات ہے اس فلم. تو میں رائٹر ہو گیا اردو کا. اب ہر ڈائریکٹر کی یہ میں چوائس بن گیا اردو فلموں میں. اس میں اگر میڈم شمیم آرا کی فلمیں دیکھیں تو سب کی سب میں نے لکھی, جس میں مس ہانگ کانگ, مس سنگاپور, مس کولمبو, لیڈی کمانڈو, وہ اسی بناتی تھی, لارجر دین لائف فلمز بناتی تھی وہ, میرے اپنے, یہ سب میں نے لکھی. جان محمد صاحب ان کے پیرللی چل رہے تھے, ان کی ساری فلمیں لکھی. جاوید فاضل صاحب, ان کی ساری فلمیں میں نے لکھی. سائمہ, دہلیز, آہٹ, لازوال, واہ, یہ سب فلمیں ساتھ ساتھ میں لکھ رہا تھا. پھر ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں, نظر شباب صاحب, بابی, روبی, یہ ساری فلمیں, یہ تمام کی تمام ایک ایسا اورا کریٹ کر رہی تھی فلمیں اردو میں کہ میں لکھتا چلا گیا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایک ڈائریکٹر تھے حیدر چوہی صاحب, انہوں نے کہا یار میں کامیڈی فلم بنانا چاہتا ہوں, میں پنجابی کا ڈائریکٹر ہوں, تو مجھے کوئی کہانی دو. تو میں نے دبئی چلو لکھی. اچھا, دبئی چلو لکھی, سورت اجوائی لکھی, سسرال چلو لکھی, دوستانہ لکھی, سمندر پار لکھی. میں ان کے لیے لکھتا ہی چلا گیا فلمز پنجابی کی. زبردست. پھر کچھ پیسے جمع ہو گئے تو میں نے کہا میں اپنی ڈائریکشن خود کرتا ہوں. اس زمانے میں سلطان رائی صاحب کا بڑا بہت دور تھا, اور یہ 91 کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, جس کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا. بالکل. یو آر ویری پریٹی اور ینگ اور ڈیشنگ, اور میں نے کہا یار یہ لڑکی تو تباہی مچا دے گی فلم انڈسٹری میں. تو ہم مان بھی کیے, اچھا میں دیکھتی ہوں, میں کرتی ہوں, لیکن آپ کو گھر سے پھر پرمیشن شاید نہیں ہوئی تھی. تو آپ نے کہا نہیں میری فیملی نہیں مان رہی. دین آئی چوز ارم حسن. ارم حسن, آئی تھنک کہ وہ سلیم شیخ کا بھی فلموں میں ڈیبیو تھا. تو فلموں میں ڈیبیو ہو گیا تھا. بعد میں اس نے وہ کیا ہے شعیب منصور صاحب. اچھا, وہ لیٹر تھا. آئی سی. تو وہ میں نے سلیم شیخ کو کاسٹ کر لیا. تو مجھے سب کہیں, جاوید فاضل صاحب بھی کہیں, میرے جو ڈائریکٹر جن کے لیے میں لکھتا تھا کہ تم پاگل ہو گئے ہو, تمہارا اردو کا سٹائل ہے اور تم اردو فلم بنانے جا رہے ہو, لیکن یہ وقت نہیں ہے اردو فلم بنانے کا. یہ تو سلطان رائی صاحب کا دور چل رہا ہے, اور کوئی دیکھو ہم بھی نہیں بنا رہے اردو فلم, بن ہی نہیں رہی, تو تم اردو فلم. میں نے کہا میں نے اردو ہی بنانی ہے. خیر ندیم صاحب نے میرے سے بڑا کوآپریٹ کیا اس میں.
انہوں نے مجھ سے کوئی پیسہ نہیں لیا, کوئی ارے واہ, تم کرو جو کرنا ہے. بہت مجھے پیار کرتے. اعجاز دورانی صاحب بھی آپ کے پروڈیوسر تھے نا, ان کے لیے میں نے پنجابی فلم لکھی تھی. وہ آئے تھے آپ کے ساتھ جب پہلی دفعہ آپ مجھے آفر کرنے آئے تھے, آئی ریممبر. ہماری دوستی تھی, میرا بڑا پیار کرتے تھے. ان کے لیے میں نے مولا بخش ایک فلم تھی, بڑی ہٹ ہوئی تھی, وہ لکھی تھی. یونس ملک اس کے ڈائریکٹر تھے. خیر میں نے کہا نہیں, میں نے اردو فلم بنانی ہے. میں نے اردو فلم بنائی, وہ چل گئی. پھر میں نے دوسری فلم جیوا بنائی, وہ بھی بہت ہٹ ہو گئی. تیسری فلم میں نے سرگم بنائی, سرگم بھی بہت اچھی چلے گی. میرے ساتھ پیرللی میڈم شیمارا فلمیں بنا رہی تھی, ہاتھی میرا ساتھی. اور آپ لکھ بھی رہے تھے اوروں کے لیے؟ نہیں, میں اس کے بعد بند ہو گیا. جب میں نے ڈائریکشن شروع کی تو سارے ڈائریکٹر مجھ سے ناراض ہو گئے کہ ڈائریکشن کی شروع کر. خیر وہ پھر اردو فلمیں تو کچھ بننا شروع ہو گئی پنجابی کے مقابلے میں. اور انفارچونیٹلی وہ وہی ٹائم تھا جب اسیسینیشن ہوا ان کا, سلطان رحیم صاحب کا. بالکل. تو پنجابی فلم انڈسٹری بیٹھ گئی ایک دم, اور اردو فلمیں ہی بننے لگی. اور جتنے بھی یہ پنجابی ڈائریکٹرز تھے وہ بھی اردو فلمیں بنانے لگے. تو پنجابی فلم بن ہی نہیں رہی تھی. تو میں نے کہا میں وہ پنجابی بناؤں گا. دین آئی اسٹارٹڈ چوریا. کیا بات ہے. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ مڑ کے دیکھیں, آپ کو اپنا بہترین کام کون سا لگا تو کون سا ہوگا؟ مڑ کے کیوں نہ دیکھوں, آگے کیوں نہ دیکھوں, آگے کرنے والا ہوں اچھا کام. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک آپ نے اپنا بیسٹ نہیں کیا؟ نہیں, ابھی ہونا ہے, شاہکار بنے گا کوئی. اللہ مدد کرے گا تو ضرور بنے گا. اچھا نور صاحب, آپ پہ بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں, تنقید بھی ہوتی ہے کہ آپ نے بہت نئے لوگوں کو انٹروڈیوس بھی کرایا, لیکن کچھ ان کو شکایت سب کو یہی رہی کہ آپ نے ان کے کریئر کو تھوڑا سا کنٹرول بھی کیا, مینیج بھی کیا, اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ خراب بھی کیا. تو آج آپ سچ سچ بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ آئی ڈونٹ نو, مجھے تو نہیں. دیکھیں میں نے جن لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا, میں تو ایک دو ہی فلمیں بنا رہا ہوں نا. وہ ہٹ ہو گئے, ہٹ ہونے کے بعد انہوں نے بے پناہ لوگوں کے ساتھ کام کیا, ڈائریکٹرز نے ان سے کام لیا کیونکہ وہ کامیاب تھے وہ ایکٹرز. تو میں تو 2 فلمیں میں کام کر رہا تھا, وہ 30 فلموں میں کام کر رہے. وہ ادھر کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ان کو بھی میرے ساتھ صرف میرے لیے کام کرنا چاہیے. جب وہ ادھر کر رہے تھے تو مجھے بھی یہ حق ہے کہ میں جس سے چاہوں, جو مجھے سوٹ کرے, میں اس کے ساتھ کام کروں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کریئر خراب ہو گیا, تو وہ جو 30 فلموں میں کام کر رہے ہو ان کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے تو نہیں ہوا. میں تو, میرے پاس تو آپ ہیں ہی نہیں, میرے ساتھ تو آپ کام ہی نہیں کر رہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا. میرے پاس ایسے رول نہیں آ رہے جس میں آپ فٹ ان ہوتی ہیں. اچھا, ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی؟ اور ہو بھی نہیں سکتی. کیسے الزام دیتے ہیں سائمہ پہ کہ جی سائمہ کے ساتھ فلمیں کی. میں سائمہ جی کے ساتھ تو آپ نے بہت لیٹر کام شروع کیا. ہاں, تو میری یہی ہے سب کے ساتھ. دیکھیں میرے ساتھ ریما تھی, میرے پاس صاحبہ تھی, میرے ساتھ میرا تھی, میرے پاس سائمہ تھی, میرے پاس جانا ملک تھی, ریشم تھی. میں سب تھے جن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا, جن کو میں انٹروڈیوس کرا رہا تھا, اور جن کو میں نے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو یہ دیتا ہوں, سائمہ میرے ساتھ ان ہوتی ہے گھونگھٹ. گھونگھٹ کی ہیروئن کون تھی؟ اندلیب. اندلیب ٹائٹل رول میں تھی, ریشم ہیروئن تھی, اور باز خان انٹروڈیوس. ہاں ٹھیک ہے جی. سائمہ اس میں چھوٹا سا رول کر رہی تھی, بالکل چھوٹا تھا. آئی اسٹل ریمبر. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز شان کا بھی ایک عرصے کے بعد ریوائول, کیونکہ ان کو کام ملنا بند ہو گیا تھا, بیک ہوا تھا. اس کے بعد اگر آپ فلم دیکھیں تو محافظ کا کون ہیروئن تھی؟ جانا ملک, نئی لڑکی. ٹھیک ہے جی. اور سائمہ کیا تھی؟ سیکنڈ رول میں. اس کے بعد آگے آ جائیں, دوپٹہ جل رہا ہے, جس میں ٹائٹل رول ریشم ہے, سائمہ ایک چھوٹا سا رول کر رہی ہے. اس طرح جتنی بھی فلمیں تھیں سائمہ ان میں چھوٹے چھوٹے رول کر رہی تھی. مثال کے طور پر اس کے بعد ایک فلم تھی جس میں بابر علی ہیرو تھا, ریما ہیروئن تھی, سائمہ اس میں سیکنڈ رول کر رہی تھی. اسی طرح میں نے سائمہ کو کوئی ایسا نہیں دیا کہ جس سے وہ لوگ کہیں کہ جی. سائمہ کو میں نے اسی وقت بڑا رول دیا جس رول میں وہ سوٹ کر رہی تھی. مثال کے طور پر
اردو میں بنتے 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 وہ جیسے میں نے بتایا کہ پنجابی فلمیں بننا بند ہوگی تو میں نے پنجابی فلم سٹارٹ کی. تو پنجابی فلم جب سٹارٹ کی تو پہلی بار سائمہ کو میں نے مین لیڈ میں لیا, کیونکہ اس کی پہچان تھی, اس کی پریزنس تھی, اس کا جو سٹرکچر تھا پرفارمنس کا اور دیکھنے کا, بیٹھنے کا, اٹھنے کا, بات کرنے کا, وہ پنجاب تھا. بالکل بالکل. ہیر, ہم پنجاب کی ہیروئن کو ہیر سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, ایک جسامت, ایک چال ڈھال, ایک گریس, وہ ساری. اینڈ میں بھی اگر ابھی مڑ کے سوچوں تو جتنی بھی آپ نے اور ہیروئنس کا نام لیا وہ نہ جچتی ہیں اس رول میں, نہیں جچ سکتی. سیکنڈ فلم مہندی والے ہاتھ, آپ دیکھیں اس نے کیا رول کیا, قرآن سے شادی ہو جاتی ہے, یہ ہو جاتا ہے, اور اس نے پرفارمنس دی بھرپور. میں نے کہا یہ کیا ہے, کیا پرفارمنس دے رہی ہے خاتون. پھر اوبیسلی مجاجن میں پھر ڈاکو رانی. اف, ڈاکو رانی مجھے ابھی تک یاد ہے. ہم باکس ہوتے تھے سینماز میں, اگر آپ کو یاد ہو, ہم سارے اتھر شہزاد یہ سب مل کے جاتے. میری والدہ بھی تب ہے. اتھر شہزاد بہت یوز ٹو فلمیں دیکھنے کا, بہت زیادہ. اتھر شہزاد نے ہی مجھے پہلی بار کہا, سائمہ جی کا شوٹ دکھایا آپ کو, اور آپ نے کہا ہے یہ کون ہے, تب میں نے گھونگھٹ میں لیا تھا. ایگزیکٹلی, وہ یہ کہانی ہماری آپس محفلوں میں ہم سب اس کہانی پہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ان کا ایک امیج تھا, ظاہر ہے پنجابی فلم میں خاص امیج ہوتا تھا اس زمانے میں اس کا, انہوں نے ان کا وہ جو صحیح پوٹینشیل تھا ایک شوٹ میں جب نکالا تو اس زمانے کا جو نمبر 1 ڈائریکٹر تھا وہ شوٹ دیکھ کے وہ بھی مان گیا کہ ہاں بھائی اس میں کوئی بات ہے, جو کہ آپ ہیں. شوٹ دیکھا, پھر میں آپ کو بتاؤں, میں تو پاگل ہو گیا جب پہلے دن وہ سیٹ پہ آتی ہیں سائمہ جی, وہ بلو ڈرائی کیے ہوئے بال اور میکسی پہنی ہوئی, اور جب انہوں نے کہا جی کیا کرنا ہے, میں نے ان کو بتایا, انہوں نے پہلا شاٹ دیا, وہ ہاتھ میں وسکی کا گلاس ہے اور وہ اپنے ماتحت سے اپنے مینیجر سے بات کر رہی ہیں. میں نے سر پکڑ لیا. یہ وہ مومنٹ تھا جب میں اس پہ عاشق ہو گیا تھا. ارے واقعی یہ اتنی بڑی آرٹسٹ ہے جس کو میں یہ کبھی بولی نہیں, میں جو رول دے رہا ہوں ہاں جی, میں جو رول دے رہا ہوں ہاں جی, وہ کر رہی ہیں, چھوٹا رول کر رہی ہیں, چھوٹا رول کر رہی ہیں, اسے بھی چھوٹا رول کر رہی ہیں, اسے بھی چھوٹا رول کر رہی ہیں. ایون ایک فلم اس میں صرف گانا کر رہی ہیں, وہ کبھی نہیں بولی کہ میرے گانے ہونے چاہیے, میرا یہ ہونا چاہیے, میرا وہ ہونا چاہیے, کوئی نخرہ نہیں, کوئی نہ, اور کوئی یہ نہیں ہے. پوری اس کا کہتی ہے مجھے تو یہ تھا کہ جس میں سوٹ کرتی مجھے بولے, اور اگر میں برا کام کر رہی ہوں مجھے کاٹ دے. واہ, یہ آج بھی وہ کرتی ہے. ابھی میری فلم للکارا سنگھ ان لاہور میں ندیم صاحب کے ساتھ ہوں, آپس میں ان کا بڑے ڈرامیٹک سینز ہیں, تو مجھے آج بھی وہ کہتی دیکھیں اتنا ہی مجھے رکھیں جتنا میں صحیح لگوں, جہاں میں غلط لگوں پلیز مجھے کاٹ دیجیے گا. کیا بات. یہاں ایک شاٹ بھی کسی آرٹسٹ کا کاٹے نا, وہ 10 جگہ بیٹھ کے دیکھو جی میں کاٹ دیتا, میرے سین کاٹ دیتے. وہ صرف اپنے سین دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلم کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہمارے ہاں جتنے بھی پہلے آرٹسٹ تھے وہ فلم کو دیکھتے تھے, اپنے رول کو نہیں دیکھتے تھے. جب سے لوگوں نے اپنے رول دیکھنے شروع کیے ہیں, فلم دیکھنا بند کیے, فلم فلاپ ہو گئی ہے. یہ تو پوری ٹیم کا ہے کہ آپ مل کے آپ جو فلم بن رہی ہے اس کو آپ دیکھیں, اس کی بہتری کے لیے سوچیں. بس یہ نہیں ہوا. خیر اس طرح سائمہ جی جو ہیں وہ پھر مجھ پہ الزامات بھی آئے, لوگوں نے کہا بھی کہ تو میں نے کہا بھی دیکھ لیں, آپ مجھے بتائیں آپ کے پہ انصاف ہے, یہ جو رولز ہیں اس میں کون آتا ہے, کون سائمہ سے بہتر ہے. تو ایسا تو نہیں ہوا نور صاحب پھر آپ نے فلمیں ہی ایسی بنائی, رولز ہی ایسے لکھے جو سوٹ ہی ان پہ کرتے تھے؟ ایسی نہیں بات. اسی دور میں میں نے دیوانے تیرے پیار کے بھی بنائی, جی علی کو لے کے. سائمہ واز ہیروئن میری, نہیں سوٹ کرا تھا وہاں, میں نے وہ بھی بنائی. لیکن ایک ڈائریکٹر کی میوز تو ہوتی ہے, پوری دنیا میں ہے کہ آپ کے میوز ہوتے ہیں کچھ ایکٹرز, آپ کی ایک گروپ بھی بنتا ہے. چاہے آپ انڈیا میں بھی دیکھیں, سبھاش گھئی کے اپنا ایک ہوتا تھا, سب کا کمفرٹ لیول ہوتا ہے, ایک ٹیم بن جاتی ہے آپ کی, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. راج کپور صاحب نے نرگس کے ساتھ کام, نرگس میڈم نے جب چھوڑا کام تو پھر انہوں نے کوئی اور ہی نہیں. یہ تو کوئی بات نہیں, آپ کسی میکر کو نہیں
پابند کر سکتے. جب آپ خود پابند نہیں ہیں, دیکھیں نا, آپ 10 ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جا کے اپنا آپ خراب کر رہے ہیں, اور اس پہلے ڈائریکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے مجھے نہیں لیا, میں خراب ہو گیا ہوں. آپ 10 جگہ خراب ہو رہے ہیں, وہ 10 فلمیں, 15 فلمیں, 20 فلمیں جو آپ کی میزریبل فلاپ ہو رہی ہیں, جس میں آپ کے رول جو ہیں وہ اپریشیٹ نہیں ہو رہے, ہوٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہو کہ جی سید نور نے کیا. نور صاحب, آپ نے ہماری انڈسٹری کو ایک نئی راہ بھی دکھائی, اتنا کام بھی کیا, کہاں کمی رہ گئی؟ آپ جیسے اتنے انفلوئنشل ڈائریکٹر کے ہونے کے باوجود, پوری ٹیم کے ہونے کے باوجود, بالکل ہی پٹا بیٹھ گیا ہماری انڈسٹری کا. دیکھیں, یہ جو پٹھا بیٹھ گیا نا, صرف پاکستان میں نہیں بیٹھا, پہلی بات پوری دنیا میں. سری لنکا کی فلم انڈسٹری بند ہو گئی, وہاں جتنے بھی ہمارے لیول کی کنٹریز تھیں وہاں فلمیں بننا بند ہو گئی, ٹرکی میں بند ہو گئی, بنگلہ دیش میں بہت کم ہو گئی, پھر جا کے ریوائیول. دیکھیں, ریوائیول مانگتا تھا سینما, ڈیجیٹل ہو رہا تھا سینما, 35 ختم ہو رہا تھا, سینما چینج ہو رہے تھے. اب ڈیجیٹل سینما چلانے کے لیے آگے آپ کو ڈیجیٹل سینما بھی چاہیے. ڈیجیٹل فلم تو بنا لی آپ نے, ڈی سی پی بن گئی آپ کی, آپ کو چلانے کے لیے آگے سینما بھی ڈیجیٹل چاہیے. سینما تو ٹوٹ گئے. وہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیوں ٹوٹے؟ ہاں, سینما ٹوٹ گئے اس لیے کہ پراپرٹی کی ریٹس آگے بڑھ گئے تھے, فلمیں کم بن رہی تھیں, اچھے نہیں تھے, لوگوں نے صبر نہیں کیا, اپنے سینما توڑ کے پٹرول پمپ بنا لی. ہوتا کیا تھا, جب سینماز تھے نا, تو ایک پروڈیوسر جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں, 8-10-15 لاکھ روپے ہیں, 50 لاکھ کی فلم بن رہی ہے, وہ 8-10 لاکھ روپے میں فلم شروع کرتا تھا. سلطان رحیہ, انجمن, آسیہ, مصطفیٰ قریشی, اور یہ جنہوں نے 20 سال 25 سال فلمیں چلائیں. جب اس نے اشتہار دے دیا, فلم بننا شروع ہوگی, تو جہلم سے, سائیوال سے, وزیر آباد سے, سیالکوٹ سے, گوجرانوالے سے, گجرات سے, جتنے بھی سینما والے تھے, وہ آگے آپ کو ایڈوانس کر دیتے تھے کہ جی یہ فلم ہماری ہوئی. وہ ایک پول منی جو بنتی تھی, وہ اتنی ہوتی تھی کہ پروڈیوسر اپنے آپ کو کیری کر لیتا تھا, اس میں فلم بننا شروع ہو جاتی تھی. فلم آدھی ہوتی تھی تو وہ پھر آگے اور انسٹالمنٹ دے جاتے تھے, آگے فلم کمپلیٹ ہو جاتی تھی, اینڈ میں جو ان کے باقی پیسے بچتے تھے وہ دیتے تھے, اور اپنے پرنٹس اٹھا کے لے جاتے تھے, فلم لگ جاتی تھی. یہ ایک سرکل تھا. لیکن جب یہ ملٹی پلیکسز بنے, وہ سارا کچھ ہوا, پروڈیوسر ختم ہو گئے, سینما ٹوٹ گئے, اب کون بنائے فلم؟ اب فلم بنانے کے لیے آپ کو پورا بجٹ آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. اتنے پیسے تو کسی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ چاہے سینما ہے تو بزنس ہی نا. ہر کوئی جو انویسٹ کرتا ہے اس نے پروفٹ کمانا ہوتا ہے. کیا وجہ ہوئی کہ ہماری فلمیں ایسی ہو گئی کہ یہ فیزیبل بزنس نہیں رہا, اور لوگوں نے سینما توڑے, لوگ سینما آ ہی نہیں رہے تھے. کیوں یہ سب بند ہوا؟ کیونکہ ہم اگر اس کا مقابلہ کریں کہ ہمارے پاس انڈیا جتنا بجٹ نہیں ہے. نہیں, انڈیا تو خیر ٹھیک ہے, ہمارا چلیں مقابلہ ہونا یہ نہیں ہم نے بات مان لی, لیکن آپ ایران کو بھی تو دیکھیں نا, وہ اس نے اپنا سینما کا ایک خاص موڈ بنایا اور وہ چلتا رہا. آپ فرق بتاؤں آپ, ہمارے ہاں تو سینما ٹوٹ گئے, ہیلپ نہیں آ رہی تھی پروڈیوسر کو, اپنی جیب سے وہ اتنا لگا نہیں سکتا تھا. ایران میں کیا ہوا, عوام کبھی نہیں آئے, ریولوشن آیا, اسلامک ریولوشن آیا, میکر سارے چھپ گئے, بھاگ گئے. وہ خراب سی فلمیں بناتے تھے, یہ سب کو ہینگ کر رہا ہے, سزائیں دے رہا ہے کرپٹ لوگوں کو, ہمیں. لیکن جب منسٹریز بن گئیں, انہوں نے ایک منسٹری بنائی فرابی, سارے فلم والوں کو بلایا ہو ادھر, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ایک ادارہ بنایا ہے فارابی, یہ آپ کو پیسے دے گا, آپ فلمز بنائیں, ایران کے کلچر پہ فلمز بنائیں, اپنی قوم کو بڑا دکھانے کے لیے, جو ان کے جو رسپیکٹ ہے, جو اس پہ بنائے فلمیں. مت سوچے کہ فلم فلاپ ہو جائے گی یا ہٹ ہو جائے گی, نہیں, فلم رہے. تو وہاں سے پیسے ملتے تھے. میں وزٹ کیا فارابی کا,
اتنا بڑا ادارہ ہے عفت کہ بس میں بیٹھ کے آپ کو پورا ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں جانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوا, ایک نیفٹیک تھا وہ بھی توڑ دیا گیا, وہ بھی ختم ہو گیا, کوئی ہیلپ نہیں تھی. پروڈیوسر جو پرائیویٹ سیکٹر سے آتے تھے بزنس کرنے کے لیے, گجروں کو لوگ برا کہتے ہیں جی گجر مار کا فلم ہے. ارے گجر مار کا فلم ہونے سے 20 سال انڈسٹری کو بچایا ہے. تب تو کوئی اردو فلم نہیں بن رہی تھی, تب تو دل لگی نہیں بن رہی تھی, دلیز نہیں بن رہی تھی, آئینہ نہیں بن رہی تھی, نہیں بن رہی تھی نا. وہ پنجابی فلمیں وہی چلا رہے تھے فلم انڈسٹری. لیکن یہی تو ان کا پھر قصور بھی لوگ کہتے ہیں کہ اب گجر تھے تو ویسی ہی فلمیں بنا رہے تھے. غلط کہتے ہیں, سوچیں اس کی ڈیپتھ میں جائیں. بزنس آپ نے کہا نا بزنس ہے, فلم کوئی نقصان کے لیے بھی بناتا ہے؟ نہیں, فلم وہی بن رہی تھی جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے, جس کی آڈینس تھی. بھئی بڑی آپ کلاسز کو لے لیں, وہ تو اپنے گھر میں سینما کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غریبوں کی فلم تھی, غریب دیکھتے تھے. انٹرٹینمنٹ غریبوں کے. تو آپ یہ دیکھیں وہ ختم ہو گیا تو کلیپس کر کے. اور پھر کلیپس اس لیے بھی دیکھیں, انٹرٹینمنٹ جب تک اور نہیں تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ جس طرح کی پاکستان میں فلمیں بن رہی ہیں ہر جگہ ایسی ہی ہوتی ہیں. لیکن جب وی سی آر آیا, اس نے بتایا کہ انڈیا میں کیسی فلمیں بنتی ہیں. جب ملٹی پلیکسز آئے, انہوں نے بتایا اسکرین کتنی کلین ہوتی ہے, کلرز کتنے خوبصورت ہوتے ہیں, آپ کے ہاں کیوں نہیں ہے یہاں. پھر وہ باہر جا جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بجٹ. ہاں بجٹ نہیں تھا, بجٹ کسی کے پاس نہیں تھے پیسے. ہم تو اس لیے کام کر رہے تھے یا کام کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اور کام آتا نہیں ہے. فلم ہمارا جینا مرنا ہے, فلم ہماری روح ہے, اور ہم جب تک زندہ ہیں یہ روح جو ہے ہمارے اندر رہے گی, اور ہم یہی کام کرتے رہیں گے. اچھا, اب آپ نے ایک بات کہی کہ فلمیں وہی بنی جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے, تو آپ کو نہیں لگتا فلم میکر, سٹوری ٹیلر لوگوں کو وہ دکھائیں جو انہیں دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کون دکھائے گا, کون لائے گا پیسے, کون پروڈیوس کرے گا؟ ایسے فلم بنا دیں. فلم بنانے کے لیے پیسہ چاہیے, اور اس شخص کا پیسہ چاہیے جو کہے جی کوئی بات نہیں, مجھے نقصان ہو گیا, کوئی بات نہیں. تو کسی اچھے موضوع پہ فلم بنانے سے یا کسی ڈفرینٹ موضوع پہ فلم بنانے سے ضروری ہے کہ پیسہ نہیں بنے گا؟ آڈینس ہی نہیں ہے نا اس کی آڈینس ہی نہیں ہے. نور صاحب, پھر مجھے یہ بتائیں کہ آڈینس کا ذہن ساز, کیونکہ مجھے لگتا ہے سینما کا, سٹوری ٹیلنگ کا سوسائٹی کو شیپ کرنے میں ایک ہاتھ ہوتا ہے. دنیا بھر میں تو میں نے یہ دیکھا ہے, پاکستان میں ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم, کیونکہ میں فلم میکر نہیں ہوں. ظاہر ہے آپ کو بہتر پتہ ہوگا. کیا تھوڑی سی کہیں رسپانسبلٹی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے رسپانسبلٹی, ہم فیل بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے ود دا ایمٹی ہینڈس ہم کیا کریں؟ دیکھیں ایک زمانہ تھا جب فلم ہی سب کچھ تھی. آپ اس زمانے کی بات کر رہی ہیں, وحید مراد, شمیم آرا, گولڈن ایرا جس کو ہم اب شمیم کہتے ہیں. آرا. اب عورتیں آ رہی ہیں, شمیم آرا نے کیسی جویلری پہنی ہوئی ہے, کیسے بال بنائے ہوئے ہیں. ایک کلچر تھا سینما اب جانے کا. اب آپ انالیسس سنیں, کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, وہ سب انہوں نے انسپائر ہو گئے. لڑکے آتے تھے بھائی انہوں جیسا بال بنا لیے, یہ کر لیے, کپڑے پہن لیے, فلانا کر لیے, جوتے. اب تو ہیئر ڈریس ہیں, سیلون ہیں, بوتیکس ہیں, اب وہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں. اب ان کو فلم میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عورتیں تو پردے تک جا کے دیکھتی تھی, اچھا اپنے ڈرائنگ روم میں پردے کیسے لگا رہے ہیں. اب یہ نہیں ہے. اب ایجوکیٹ ہو گئے لوگ. فلم اب ٹرانسفارمر بن رہی ہے, سپر مین بن رہی ہے, بیٹ مین بن رہی ہے. مجھے اب سن فلاور وہاں کیوں نہیں بن رہی؟ سر بنتی ہیں, ایسی بھی بنتی ہیں, ایسی بنتی ہیں, بٹ بہت بڑی. لیکن اب پروڈکشن کا جو طریقہ ہے, پیس بہت فاسٹ ہو گئی ہے. آئی مین اٹس اے چینج ورلڈ, اٹس اے چینج ورلڈ. آپ کا اٹینشن سپین اتنا کم ہو گیا.
اب آپ کو ایک سین سے دوسرے سین میں آپ کہتے ہیں 1 گھنٹے سے زیادہ فلم نہ ہو, ہاں. 1.25 گھنٹے, پہلے 3 گھنٹے سے کم ہوتی تھی, لوگ شور مچا دیتے ہاں. تھے ہال میں, شور مچا دیتے, وہ کٹ دیتی کٹ دیتی. دوبارہ لگاؤ گانے لگتے تھے پھر. اور اب یہ دیکھیں ٹیلی ویژن کیوں نرم پڑ گیا. کچھ چینل ہیں, کچھ نہیں بالکل نرم نہیں پڑا. ٹیلی ویژن تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. میں بتاتا ہوں. نیٹ فلکس, واٹ از نیٹ فلکس, کیوں اتنا پاپولر, او ٹی ٹی, یا کیوں پاپولر ہے, کیا ہے اس میں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی سبجیکٹ کی اوپر سینسرشپ نہیں ہے. نہیں, یہ بات تو سیکنڈری ہے. پہلی بات جو ہے, انہوں نے بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے سیریلز بنائی ہیں. ان سیریلز میں میکنگ جو ہے وہ فلم کی ہے, اسکرپٹ جو ہے وہ ڈرامے کا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ایک کمبینیشن بنایا ہے انہوں نے, جس کی وجہ سے وہ چینل جو ہے وہ کہاں سے کہاں آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کچھ لوگ اچھی سیریلز بنا رہے ہیں, اچھی سیریلز لکھ رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. صرف نور صاحب اچھے لکھ نہیں رہے. اب یہ آپ کو ایک زمانہ یاد ہوگا جب ہم کام کرتے تھے تو ہم ڈرامے میں کام کر کے گھر نہیں چلا سکتے تھے. بالکل ٹھیک ہے نا, پوچھا جاتا تھا اور کیا کرتے ہو. اب آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ آپ ایک سٹار کی زندگی گزار سکتے ہو, اور جب پیسے اتنے انوالو ہو جائیں تو کمپٹیشن تیز ہو جاتا ہے. جب کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے تو آپ کی ہر چیز کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ ٹائم ہمارے ٹیلی ویژن کے لیے تو بہت امیزنگ ٹائم. نہیں, بہت اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور لیکن بہتات میں کام تو نہیں ہو رہا نا. بہتات بہت زیادہ تو کام نہیں ہو رہا. سلیکٹیو پروڈکشن ہاؤسز ہیں 4 یا 5. بالکل. اب کیونکہ سیٹ جو ہے, چینل اونر جو ہے, وہ سب کچھ خود ہی تو پروڈیوس کر رہے ہیں. تو ہمارے فلم کے ساتھ کیا ہوا, یہی ہوا کہ کوئی پروڈیوسر نہیں تھا, فلم ڈیجیٹل ہو گئی. جب فلم ڈیجیٹل ہوتی ہے تو ڈیجیٹل پہ تو ہم نے کام ہی نہیں کیا, ہم نے سیلولائٹ پہ کیا تھا, 35 اینالاگ پہ کام کیا. تو ہماری کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود میں اس زمانے سے بھی پہلے زمانے میں ایوڈ ایڈیٹنگ سویٹ لے آیا تھا جو ڈیجیٹلی ایڈٹ کرتی تھی. اوکے. فلم نیگیٹو پہ ہم شوٹ کرتے تھے. جو نئی چیزیں آئیں ہمارے جتنا بس ہم لے آئے. میں لے آیا, میں اس پہ کام کرتا تھا. لیکن جب فلم بننا ہی ڈیجیٹل پہ شروع ہوئی تو نہ ہمارے پاس کیمراز تھے ڈیجیٹل, نہ ہماری کوئی ٹریننگ تھی, نہ ہمارے بڑے ڈائریکٹر جو تھے وہ مانتے تھے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو ختم ہو جائے گا, ایک چپ پہ فلم آ جائے گی. وہ مانتے نہیں تھے. بڑا میں کرتا تھا. لیکن اب لوگ کہتے ہیں جی فلم انڈسٹری لاہور سے کراچی چلی گئی. یہ تو ہے. اب کیوں چلی گئی میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں, جب فلمیں وہاں سے شروع ہوئی کراچی سے بننا, تو کس نے بنائی؟ چینلز نے بنائی. چینلز نے بنائی ڈیجیٹل ایکسپیرینس کے ساتھ. جو لوگ ان کے ساتھ کام, جو ینگر لاٹ, بالکل جو ان کے ساتھ کام کر رہا تھا, انہیں کو آزمایا انہوں نے. اسی لیے ان کی فلمیں شروع میں آپ یہ دیکھیں وہ ڈرامہ لگتی تھی. فلم کی پیس نہیں ہوتی تھی, فلم کا انداز نہیں ہوتا تھا. یہاں تک ہوا کہ سیریلز کو کاٹ پیٹ کے انہوں نے بطور فلم ریلیز کر دیا. وہ سمجھے ایسی ہی ہوتی ہے فلم. لیکن گریجولی ان کو سمجھ آئی. اب جو فلمز بن رہی ہیں, مثال کے طور پہ ندیم جو بنا رہا ہے, نبیل جو بنا رہا ہے, اور جو بچے نئے فلمز بنا رہے ہیں, بہت اچھی بنا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو کروشل ٹائم تھا, جب ڈیجیٹل آ گیا, نیگیٹو ختم ہو گیا, کون بنائے فلم؟ تو وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ ڈیجیٹل پہ آلریڈی کام کر رہے تھے. اور پروڈیوس کس نے کیا؟ چینلز نے کیا, جن کے پاس پیسے تھے. ملٹی نیشنلز وہاں تھے, جن کے پاس پیسے تھے. تو اس لیے یہاں نہیں فلم. اب انشاءاللہ اب یہاں بھی بن رہی ہیں, وہاں بھی بن رہی ہیں, اور فلم کی ایک نئی شکل جو آنی چاہیے تھی وہ آ رہی ہے. انڈیا میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ باقاعدہ انجینئرس اسٹوری کے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ نے ادھر اتنا کلائمیکس دینا ہے, اتنے منٹ کے بعد پوری ڈیزائننگ ہوتی ہے. اٹس سچ اے ٹیکنیکل تھنگ ناؤ ان ورلڈ اوور. آئی ڈونٹ نو کہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ڈائریکٹر کیا ہے پھر نہیں, وہ تھوڑا سا اس کو کام کو ایزی شاید کر دیا انہوں نے, لوگوں کی نفسیات کا ڈیٹا حاصل کر کے. نو اس پہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو.
بات یہ ہے کہ فلم اب گرین پردے کے آگے آ گئی. یا بالکل آ گئی. گرین پردے کے آگے آ گئی ہے, اور گرین پردے پہ آپ جب آتی ہے تو آپ کیلکولیشنز کے ساتھ چلتے ہیں کہ یہ جو کریکٹر ہے یہاں ہوگا, اس کی لائٹ اس ٹیمپریچر کی ہوگی, کیونکہ جو ہم نے بیک ڈراپ لگانا ہے وہ اس ٹیمپریچر کا ہے. یہ کیلکولیشن ضرور آ گئی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں ایسی فلمیں ہیں جو پوری گرین اسکرین کے آگے بنی ہیں اور وہ لگتے نہیں, طوفان بھی آئے ہوئے ہیں. ایسے بڑے بڑے سیریلز ہیں, ایسی بڑی بڑی فینٹیسی موویز ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہو کہ اتنا ٹیکنیکلی پروگریس ہو گیا ہے دنیا میں. اور اب دوسرا مسئلہ یہ ہے نور صاحب, ہمارے زمانے میں یہ تو تھا نہیں. اب واقعی گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا اس لحاظ سے کہ جہاں جو ہو رہا ہے نا ہم سب کو پتہ ہے. پھر ایک نیٹ فلکس ٹائپ چیزیں آ گئیں. اب کوریا میں کیا بن رہا ہے, تو بینکاک میں کیا بن رہا ہے, ملیشیا میں کیا بن رہا ہے. میں تو حیران ہو جاتا ہوں کورین ڈرامے دیکھ کے, اتنی خوبصورت ان کی سٹوری لائنز اور اتنی پھر پرفارمنسز امیزنگ, جو بچے پرفارم کر رہے ہیں ینگسٹرز, وہ بہت اچھے. تو بامبے فلم انڈسٹری کیوں فلاپ ہو گئی؟ ان کے پاس تو پیسہ بھی ہے. بٹ فلاپ تو نہیں ہوئی. میں بتاتا ہوں. میں دیکھ رہا تھا انٹرویو سبھاش گھئی صاحب کا, ان سے یہی سوال کیا گیا کہ بامبے میں فلم ہٹ کیوں نہیں ہو رہی, کیوں نہیں کامیاب ہو رہی, اور ساؤتھ میں آپ یہ دیکھیں ساؤتھ تو از رولنگ. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ تو چھوٹی انڈسٹری تھی, وہ تو بامبے کے مقابلے میں چھوٹی سی انڈسٹری تھی. تو بڑا خوبصورت جواب دیا سبھاش گھئی صاحب نے. اس نے کہا کہ یہاں بامبے میں یہ ہیروز بنا رہے ہیں, خانز بنا رہے ہیں, میں یوں ہوں, میں یہ ہوں, یوں کریں یا یوں کریں یا یوں کریں. بٹ ساؤتھ میں ڈائریکٹر فلم بنا رہے ہیں, اس کے ایکٹرز کو بھی آپ نہیں جانتے, لیکن وہ اتنے بڑے ایکٹرز ہیں کہ وہاں ان کی پوجا ہوتی ہے. کچھ ایکٹر نا رجنی کہاں تھا, لیکن ابھی باہوبلی دیکھیں, یہ ہم نہیں جانتے سپر اسٹارز ناؤ, لیکن جب وہ آیا تھا تب کیا تھا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا نا, کیونکہ مخصوص ایک علاقے کا تھا نا. پھر انہوں نے اس کو انٹرنیشنل لک دے دیا اپنے سینما کو. نہیں, ہم نے فلم دیکھی, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کسی سپر اسٹار کی فلم ہے, کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے وہ ایکٹر کون ہے. ڈائریکٹر نے آپ کو فلم دکھائی, میکر نے آپ کو فلم دکھائی. اب بامبے میں میکر سے زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے ایکٹر بامبے میں, یہ سبھاش گھئی صاحب کرنے. لیکن آئی تھنک دیٹس آلسو اوور ناؤ. وہ اتنے فاسٹ موو کر رہے ہیں اب, اتنا نیا ایکٹر, اتنے نئے موضوع وہ بنا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو. اور آئی ڈونٹ نو آپ کا اس میں کیا خیال ہے. میں تو کہتی ہوں جہاں بھی اچھا کام ہوتا ہے اسے سیکھنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں انڈین سینما کا انفلوئنس نہیں لینا چاہیے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے؟ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے, کاپی نہیں کرنا چاہیے. اپنے اندر کی صلاحیتوں کو آپ کو جگانا چاہیے, ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کے, ارے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, میں اس کو اس طرح کر سکتا ہوں جس طرح اس نے کیا. جگائیں اپنے اندر. ٹیکنیکلی آئی تھنک ہمیں بہت زیادہ ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹیکنیکلی ابھی بھی شاید ہماری مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم انویسٹ کریں اتنا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ساؤتھ والوں نے خود بخود سیکھ لیا؟ وہاں اسٹوڈیوز بنائے گئے, وہاں جو ہے ساؤنڈ ڈیزائننگ کے لیے اسٹوڈیوز بنائے گئے, وہاں وی ایف ایکس کے لیے اسٹوڈیوز بنائے گئے. ایسے ایسے کہ حیران رہ جاتا ہے, ایسے ایسے وہ ساؤنڈ افیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو کیا ہوتا تھا, ہمارے ڈائریکٹرز کہتے تھے یار یہاں تم میوزک بیک گراؤنڈ میوزک چلتے رہنے دینا, شور آ رہا ہے پیچھے, ہم افیکٹ بھی نہیں لگاتے تھے. ابھی میرا خیال ہے کہ کئی ارب روپے کے ساتھ بامبے والوں نے آرکائیو بنائی ہے اپنی فلموں. آپ وہاں جائیں, آپ کہیں جی سیگل کی فلم مجھے چاہیے, خاموش فلم, وہ آپ کو نکال کے دیں گے اور اس کا بہترین پرنٹ ہوگا, مشینیں لگائی ہیں, پرزرو کیا ہے, کلیکٹ کر دیا بہت پرانے کام کو. ہم کیا کریں, ہم کس طرح کریں؟ کون آئے گا؟ آپ کہتے ہیں بناتے کیوں نہیں؟ کیسے بنائیں؟ پیسہ چاہیے بنانے کے لیے. میں نے اپنا گھر بیچ کے مجاجن بنائی تھی,
اب میرے پاس اور گھر نہیں ہے بیچنے کو, میں کیا کروں, کہاں سے لاؤں, کون پروڈیوسر آئے گا کہے گا یہ پیسے پڑے ہیں بناؤ فلم, کوئی پرواہ نہیں, فلاپ ہوتی ہے ہٹ ہوتی ہے, اپنی مرضی سے بناؤ, شاہکار بناؤ, بنائیں. ہمارے پاس ہے ہی نہیں لوگ. دیکھیں یہ جو چینلز والے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے اپنے لوگ ہیں, صحیح بات ہے, ٹیم ورک ہے, ان سے وہ کراتے ہیں. ایکٹرز ان کے اپنے ہیں, انہی ایکٹرز کے ساتھ. اب تو ایکٹرز انویسٹ آلسو نا, تاکہ میں کام کروں گا اور ہم پروفٹ میں پھر. نہیں انویسٹ نہیں کرتے میرا خیال ہے, اپنی فی جو وہ ہے انویسٹمنٹ ہی ہو گئی. ہاں وہ تو وہاں بھی ہے, انڈیا میں بھی, آئی تھنک ورلڈ اوور ہے. انڈیا سے چلا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انڈیا فالو کرتے ہیں, انڈیا کو فالو نہیں کریں, انڈیا کو انالائز کریں یہ کیا ہے. ایران کو بھی کریں, ٹرکی کو بھی کریں. ایران دیکھیں, ایران ابھی ایرانی آئے ہوئے تھے میرے پاس, میرے اسٹوڈیو بھی آئے بیٹھے رہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. وہ اپنا ایک پروجیکٹ بناتے ہیں, فرابی میں انٹر کرتے ہیں, ان سے لکھا ہوا ہے کہ اتنے بجٹ مجھے چاہیے, ان کو مل جاتا ہے. اچھا, ابھی مریم نواز صاحبہ نے بھی کوئی انیشیٹو لیا, اینڈ آئی تھنک آپ اس کے ممبر بھی ہیں ان کی پوری ٹیم کے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئی مثبت کام ہونے جا رہا ہے؟ مثبت کام تو بہت عرصے سے ہونے جا رہا ہے, پر ہوتا نہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. انہوں نے بہت کوشش کی, فلم پالیسی بھی بنائی 2 سال 3 سال 4 سال پہلے, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, خدا را یہ جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا فنڈز دینے کا پروڈیوسرز کو, آدھے پروڈیوسرز مر گئے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا. اب جو باقی بچے وہ بھی مر جائیں گے, تب آپ کس کو دیں گے. سرور بھٹی صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ فلم بنائیں, وہ مر گئے. اس طرح 2-3 اور لوگ ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا, یہ کیا تھا, وہ مر گئے. ہم بھی مر جائیں گے, مجھے لگتا ہے ہم بھی 75 سال کے ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کرنا ہے تو کر ڈالیں, کرنا ہے تو کر ڈالیں, کچھ ہیلپ ہو جائے فلم انڈسٹری کی. آپ کی ملک کا جو سافٹ امیج ہے وہ صرف فلم لے جا سکتی ہے. جیسے اٹس آرٹ. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ مسلمان انڈیا میں انڈین فلم میں کیسا ہوتا ہے. ٹوپی پہنی ہوئی ہے, رومال پہنا ہوا ہے, منہ میں پان ہے, یہ مسلمان ہے. سر ہم بھی ہندو وہی بناتے ہیں کہ یہاں تلک لگی ہوئی ہے, اس نے اورنج سا کچھ پہنا ہوا ہے. نہیں ہم تو دکھاتے نہیں, مطلب جب دکھاتے تھے تو ہم بھی کوئی پیچھے نہیں تھے. تو لیکن اگر ہم نے مسلمان کا امیج چینج کرنا ہے تو تھرو فلمز ہم دکھائیں ہم کتنے ماڈرن ہیں. ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, ہم تو یہ این جی اوز چلا رہے ہیں, ہم تو یہ کر رہے ہیں. ہمارا ملک بہت صاف ستھرا ہے, ہمارے روڈز بہت اچھے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں ہم پتھروں میں نہیں رہتے. یہ سب چیزیں تھرو فلمز آپ انٹرنیشنلی ایکسپوجر دیں. Which India has done. Their soft image جو آپ ذرا تھوڑا. دلیپ کمار صاحب نہیں کر سکے جو شاہ رخ نے کر دیا. بالکل. شاہ رخ کی فلم کچھ ہوتا ہے سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. میں اس دنوں میں لنڈن میں تھا جب یہ لنڈن میں ریلیز ہوئی اور لوگوں کا ذہن چینج ہونا شروع ہوا. پھر اس کے بعد یہ انڈین سینما پھیلتا چلا گیا. تو یہ ہمارے کوئی ایسا ادارہ بنا دیں, ہم وہاں پہ نوکری کر لیں گے, بغیر پیسے کے نوکری کر لیں گے. ہم اپنے ٹیلنٹ کو تھرو اس ادارے کے لے کے آگے بڑھیں گے. دیکھیں جب تک گورنمنٹ کا سرپرستی نہیں ہوگی, آپ کا لیٹر اگر دوسری منسٹری میں جاتا ہے, کلچر منسٹری میں دوسرے ملک میں, تو وہ اس کو ریئیکٹ اچھی طرح کرے گا. اگر عام سا آدمی لکھے گا تو وہ کہے گا یار ٹھیک ہے اس کو ڈال. تو اس لیے سرپرستی بہت ضروری ہے منسٹریز کی اور گورنمنٹ کی. سرپرستی کر دیں, 8-10 فلمیں فنڈ کر دیں, کچھ سینمے چھوٹے چھوٹے بنا دیں لوگوں کے لیے. ابھی آپ کو معلوم ہے ماسز کے لیے ملٹی پلیکس میں کوئی جگہ نہیں. ظاہر افورڈ ہی نہیں اتنی مہنگی ٹکٹ کر سکتے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, ختم ہو گئی نا انٹرٹینمنٹ ان کے لیے. غریبوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی. 35 روپے کی ٹکٹ چوڑیاں کی, 40 کروڑ کا بزنس. 40 کروڑ آج نہیں ہوتا, آج نہیں ہوتا. کیوں کہ ہال کے ہال فیملیز کی فیملی آ رہی ہے فلمیں دیکھنے. وہ نوٹوں میں بھر کے پروڈیوسر پیسے لے کے گیا.
35 روپے کی ٹکٹ کے ساتھ. آج آپ 3000 کی ٹکٹ کے ساتھ بجٹ نہیں پورا ہوتا فلم کا. ہاں آپ کے 5 ممبرز ہیں گھر کے, تو کیسے 15,000 میں وہ ایک انٹرٹینمنٹ؟ تو جب تک انٹرٹینمنٹ کو سستا نہیں کریں گے وہ انٹرٹینمنٹ عام نہیں ہوگی, وہ لوگ زیادہ اس کو دیکھیں گے نہیں. جب زیادہ نہیں دیکھیں گے تو یہی تاثر آئے گا کہ پاکستانی فلمیں اچھی نہیں بن رہی. اچھا نور صاحب, اب تھوڑی نجی زندگی کی طرف آتے ہیں کہ جتنا اس زمانے میں آپ کے قریب تھی اتنا ہی میں رخسانہ بھابھی کے بھی قریب تھی. انفیکٹ ایز اے جرنلسٹ انہوں نے تو میں جہاں تک پہنچی اس میں ان کا ہاتھ بھی تھا. انہوں نے میرے انٹرویوز کیے اس زمانے میں, مجھے انٹروڈیوس کرایا, اور کہیں نہ کہیں آپ کے کریئر میں بھی ان کا ہاتھ تو تھا. وہ اتنی سپورٹیو نہیں, بالکل سپورٹیو تھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رخسانہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو میں نا اتنا فری مائنڈ کے ساتھ کام نہ کر پاتا. اس نے مجھے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ ارے آپ گھر آ کے کھانا کیوں نہیں کھایا, اتنی رات کے آپ آ رہے ہیں. ان کو پتہ تھا کام کر کے آ رہا ہے, تو مجھے فری ہینڈ دیا, وہ سمجھتی تھی. اور میں نے بھی, آپ یہ دیکھیے, ان کو لوگ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد کام نہیں کرنا, بچے پالے. نہیں, میں نے کہا نہیں آپ کریں, آپ جرنلزم کریں. میں نے پروڈکشن ہاؤس بنانا ہے, میں نے اس کو پروڈکشن ہاؤس بنا کے دیا برکت مارکیٹ میں, آفس بنا کے دیا, یہ کر کے دیا, وہ کر کے دیا. وہ اپنے شوق میں وہ کر رہی تھی, میں نے اسے کرنے دی. میرے کریئر میں اتنا عمل دخل ان کا ضرور ہے کہ مجھے انہوں نے مینٹلی کوئی پریشانی نہیں دی, کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا. میری بیٹی نے مجھے کہا اے لیول کیا اس نے, بڑے اچھے مارکس آئے اس کے, سارے ایز آ گئے. میں نے اسے لمس میں کرا دیا. نہیں, میں نے لمس میں نہیں پڑھنا, میں نے امریکہ جا کے پڑھا, باہر جانا ہے. میں نے اس کو کہا ہاں, میں نے, حالانکہ میری جیب میں پیسے نہیں تھے, میں ایک رائٹر تھا 40,000 کا 35,000 کا, اتنے پیسے میں کیا, لیکن میں نے اس کو بھیجا, اس نے وہاں پڑھا, ساتھ میں انہوں نے وہاں جابس کی, میک ڈونلڈ میں کام کیا, کچھ میں نے بھیجا, پڑھ لکھ کے بہت بڑی میری بیٹی آج وہ ایپل کی ڈائریکٹر ہے ماشاءاللہ امریکہ میں. تو یہ مل جل کے, رخسانہ بڑی اچھی ساتھی تھی. دیکھیں اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جب اس کو پتہ چلا سائمہ سے میری شادی ہو گئی ہے تو وہ خود تو اعتراض کرتی تھی تھوڑا بہت, لیکن کسی کو کرنے نہیں دیتی تھی, سنپ کر دیتی تھی یہ میرے میاں کا اور ان کا معاملہ ہے, آپ انگلی نہ اٹھائیں. اور پھر ایک ٹائم ایسا ہے جب اس نے مجھے کہا شاہ جی سائمہ کو اس کا شرعی حق دیں. اتنی یعنی بڑی آرٹسٹ کے لیے اتنی بڑی عورت ہی بات کر سکتی. نور صاحب, مشکل تو ہوگا یہ فیصلہ لینا, کیونکہ ظاہر ہے جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو پہلی بیوی کے ساتھ دکھ تو ہوتا ہے نا. آف کورس. اور آپ جیسے سینسٹیو آدمی, میں آپ کو بھی جانتی ہوں, ابھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, تو بڑا مشکل ہوا ہوگا, پر کیسے پھر ڈیسائیڈ کیا؟ نہیں, بہت مشکل ہوا, لیکن گریجولی پھر ٹھیک ہوتا چلا گیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. رخسانہ جان چکی تھی کہ شادی ہو چکی ہے, اور ایسا بھی اظہار کرتی تھی ناپسندیدگی کا, ہرٹ تھی وہ, ہرٹ تھی. تو ایک دن سائمہ شوٹنگ کر رہی تھی اقبال ٹاؤن میں. اس وقت ہم اقبال ٹاؤن میں رہتے تھے, تو وہ رش ہو گیا, لوگ آ گئے. تو اس دن ڈرائیور سے کہا یہاں نکلو کسی گھر میں, کہتے یہ شاہ جی کا گھر ہے ادھر سے. وہ بھی بڑی ڈیرنگ, وہ آ گئی اس گھر میں. رخسانہ گھر میں نہیں تھی, وہ بیٹھ گئی آ کے ڈرائنگ روم میں. تھوڑی دیر کے بعد رخسانہ آ گئی. رخسانہ نے گاڑی روکی, انہوں نے کہا یہ کس کی گاڑی ہے ہمارے گھر پر؟ انہوں نے سائمہ کی گاڑی. کہاں ہے وہ؟ کہتی اندر بیٹھے. اچھا, اندر آئی. اب یہ ڈرائنگ روم ہے, یہ سامنے کچن ہے, وہاں گئی, کوک کو بولا سائمہ جی بیٹھی ہیں, تم لوگوں نے ان کو کچھ کھلایا پلایا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو ڈر رہے تھے. کس بات پہ ڈر رہے تھے تم؟ آپ تھے؟ نہیں میں نہیں تھا نا, میں اب اس نے کہا چلو وہ نکالو, کچھ بنایا, چائے بنائی, انٹرٹین کیا مہمان کی طرح. سارا لے کے جاؤ اندر. خود نہیں گئی, کہتی یہ لے جاؤ ان کے سامنے رکھو, ان کی عزت دو, وہ تمہارے صاحب کی بیگم ہے. یہ کیلیبر تھا اس کی سوچ کا, اور یہی کیلیبر اس کی سوچ کا میرے بچوں میں آیا. انہوں نے بچوں کو آپ کے خلاف نہیں اکسایا؟ نہیں اکسایا یا نہیں اکسایا, لیکن اس کے مرنے کے بعد بچوں نے دیکھا ہمارا باپ اکیلا رہ گیا ہے, بیٹیوں نے, ہمارے یہاں بھائی اکیلا رہ گیا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. پھر انہوں نے دیکھا کہ سائمہ کس طرح شاذل کو پیار کر رہی ہیں,
میرا کس طرح خیال رکھ رہی ہیں. تو وہاں سے ان کے اندر, دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہوئی. آج تینوں بیٹیاں اور شاذل سائمہ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور سائمہ ان سے زیادہ ان سے پیار کرتی ہے. سائمہ, میں نے دیکھا کسی محفل میں, آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو وہ کہتی میرے 4 بچے ہیں. تو یہ لڑکا جو اتنا بڑا, کہتی میرا بیٹا ہے. وہ نہیں کہتی کہ میری تو اپنی کوئی اولاد نہیں ہے, یہی میرے بچے. اس طرح وہ انٹروڈیوس کراتی, اور بچے بھی اسی طرح ہی کرتے, دعائیں کرتے ہیں. وہ پھر یہ کہتے ہیں سائمہ جی سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں, وہ 5 وقت کی نمازن ہیں, اور یہ ہیں. تو اتنی, میں آئی ایم ویری فارچونیٹ, میں بہت خوش نصیب آدمی ہوں کہ مجھے ہر رشتے میں محبت ملی ہے. الحمدللہ. کبھی سائمہ جی کا اور رخسانہ جی کا آمنا سامنا ہوا شادی کے بعد؟ میرا خیال ہوا ہوگا, میری موجودگی میں نہیں ہوا. چلو تسی بچ گئے. اچھا نور صاحب, یہ بھی کچھ لوگوں کو آپ سے گلا ہے کہ آپ نے اپنا ہنر آگے منتقل نہیں کیا ینگسٹرز. ہنر منتقل کیا نہیں جاتا, ہنر منتقل کرایا جاتا ہے. میرے استاد نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ چیز یوں ہے یا یہ چیز یوں ہے, میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں. نہیں, میں نے ان کو دیکھا, ان کی ہر چیز کو اڈاپٹ کیا, ہر چیز کو اپنے اندر لے گیا, ہر چیز ان کو سیکھا, اور آج میں جو کچھ ہوں ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا سٹائل ان سے ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے میں نے ان سے سیکھا ہے. انہوں نے مجھے, دیکھیں یہ سکھایا نہیں جا سکتا, یہ کام سکھایا نہیں جا سکتا, سیکھا جا سکتا ہے. آئی مین کہ آپ نے انکریج کیا کسی کو؟ میں انکریج کیا کریں, میں نے تو پورے پاکستان کو انکریج کیا ہے. کیسے؟ 13 سال پہلے بتائیں. پنجاب یونیورسٹی میس کمیونیکیشن کا لیکچر کے لیے میں گیا ہوں. ڈاکٹر مغیث وہاں ڈین ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں جی آپ یہاں پہ فلم پڑھانا شروع کر دیں, میس کمیونیکیشن کے ساتھ فلم ٹی وی لگا دیں. ان کا مجھے اجازت لینی پڑے گی. انہوں نے اجازت لی, اجازت مل گئی, اور فلم پڑھائی جانے لگی, فلم اور ٹی وی. پھر BNU وہاں پڑھائی جانے لگی, پھر NCA میں, پھر NCA میں, سب جگہ. یہ میری کوششوں سے ہوا. 4-5 بیچ نکل چکے ہیں, 6 بیچ نکل چکے ہیں, ایک بھی فلم میکر نہیں نکلا. کیوں؟ پیشن نہیں ہے آپ کے اندر, پیشن نہیں ہے. آپ ڈگری لے کے سمجھتے ہیں کہ آپ فلم میکر بن گئے, اور فلم میکر کیا بن گئے؟ ڈگری آپ کے پاس فلم کی ہے, ٹی وی کی ہے, آپ جا کے پروڈکشن ہاؤس میں نوکری کر لیتے ہیں. آپ رولتے نہیں ہیں سڑکوں پر, چانس نہیں ڈھونڈتے, کہیں جا کے کسی بڑے ڈائریکٹر کو یا اچھے کسی ڈائریکٹر کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوتے. آپ MBBS ڈگری لیتے ہیں, اس کے بعد ہاسپٹل میں آپ کو 3 سال ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے. پھر آپ کو ٹیکہ لگانا بھی آتا ہے, چیر پھاڑ بھی کرنا آتا ہے, دوائیوں کا عمل بھی آپ کے سامنے آتا ہے. کوئی نہیں آیا. میرے پاس آتے ہیں لڑکے, جی ہم آپ کو اسسٹ کرنا چاہتے ہیں, آؤ بیٹا موسٹ ویلکم. دوسرے دن وہ پوچھتے ہیں جی ہمارے آنے جانے کا تو بندوبست کرتے ہیں, ہم کیسے آئیں جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں جی مہینے کے بعد آپ کچھ کیا دیں گے ہمیں. تو کیا ہے, ہم 5 سال میں نے اپنے استاد کو اسسٹ کیا, ایک دن بھی ہاتھ نہیں پھیلایا. پیدل جاتے تھے گھر, پیدل آتے تھے. کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس زمانے کے فلموں کا معیار ایسا تھا کہ آپ کا دل کرتا تھا ہم بھی سیکھیں, بنائیں؟ ہمارے سینما کا ایک فیلئر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس کریئر کو چننا ہی نہیں چاہا. نہیں, دیکھیں آپ بات کریں گی کانٹینٹ کی, میں بات کر رہا ہوں ٹیکنیک کی. آپ ٹیکنیک سیکھیں, کانٹینٹ خود بنائیں جو آپ بنانا چاہتے ہیں. جو آپ بنانا چاہتے ہیں, میں نے اپنا کانٹینٹ خود تخلیق کیا, خود رائٹنگ کی. لیکن پہلے مجھے آئے تو صحیح, میں نے اس کانٹینٹ کو بنانا کیسے ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک لینس کے ساتھ فلم کیوں نہیں بنتی, یہ 8-10 لینس کیوں ہیں, بتائیں نا مجھے کوئی. بھی ایک لینس کے ساتھ بھی تو فلم بن سکتی ہے. نہیں, یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. ہر لینس کی اپنی ایک شکل ہے, اپنی ایک پریزنس ہے اسکرین کے اوپر, اور اس کا استعمال آپ کو آنا چاہیے. آپ کی آنکھ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کے ذہن کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شاٹ میں نے اس لینس سے لینا ہے.
تو یہ پہلے آپ سیکھیں تو صحیح, پہلے آپ ٹیکنیکلی جو ہے نا اسٹرانگ تو ہوں, کانٹینٹ تو بن جائے گا. بھئی وہ دوسرے ویسے بنا رہے ہیں نا, آپ ویسا نہ بنائیں, اپنی مرضی کا کانٹینٹ بنائیں. کچھ نوجوانوں نے کوشش کی اور بڑا بہترین کام کیا, جس میں سے بلال اشاری, مولا جٹ, ہم سرمد کو کہہ سکتے ہیں. اس نے سرمد جیسا ٹیلنٹڈ لڑکا اس دور میں نہیں آیا, لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ وہ پیرلل سینما پہ کام کر رہا ہے, مین سٹریم سینما پہ کام نہیں کر رہا. آپ نے جوائے لینڈ دیکھی؟ میں دیکھیں یہ چند مخصوص لوگوں کے لیے فلم ہے, یہ ماسز نہیں ہے. ہماری بہتات تو ماسز کی ہے. فلم فرسٹ بلڈ ماسز دیکھتا ہے, اور وہ ٹام کروز کی فلم, مشن امپاسبل نہیں, ٹام ہینک کی فلم, وہ کیا وہ سمندر میں جو ہے, وہ چند لوگ دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے نور صاحب, اچھی فلم ہر کوئی دیکھتا ہے. آپ اس کو لگنے تو دیں. جوائے لینڈ کو تو آپ نے لگنے نہیں دیا. صرف ایک جوائے لینڈ کی بات نہ کریں, تو باقی بھی تو فلمیں ایسی فلمیں جب لوگ بناتے ہیں اور وہ فورن فیسٹیولز میں جا کے نمبر 1 ایوارڈ لیتی ہے, یہاں آپ سینسر کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ سینسر ایک فضول قسم کی ادارہ ہے جس پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ نہیں کہ فلم ہے کیا. کیونکہ اگر آپ سینما جاتے ہو تو آپ ٹکٹ خرید کے جاتے ہو, آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا نا. ہاں, جس کا دل ہے وہ جا کے دیکھے. بائی چوائس ہے نا, بائی چوائس ہے. آپ مت جائیں, آپ 18 ریٹنگ کر دیں چلے, جیسے دنیا بھر میں ہوتی ہے, لیکن آپ روک کے اپنا فن جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں, اس کے لیے وہی نا کیٹیگرائز کرنا پڑے گا سینما کو, کہ بھی یہ جو ہے نا, یہ پیرل سینما ہے, ذہین لوگوں کی فلم ہے. مطلب ریٹنگ, ایج ریٹنگ کوئی 13 سال کی ہوتی ہے, کوئی 18 کی ہوتی ہے. میں بتاؤں, جب بھی سرمد جب بھی فلم, کمرشل فلم, فارمولا فلم بنائے گا, وہ بلال اشاری کی فلم سے کم نہیں ہوگی. بالکل صحیح بات ہے. یہ اتنا وہ ٹیلنٹڈ ہے. لیکن اب اس کا ذہن ہے, اپنے آپ کو دیکھیں, میکر کا اپنے آپ کو سیٹسفائڈ بھی کرنا ہوتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو سیٹسفیکشن اس کی جو ہے وہ یہی ہے, اس کا انٹلیکچوئل لیول پہ وہ جو کام کرتا ہے. اور ابھی جو ان کی وہ فلم تھی, آئی تھنک ان کی بہترین فلم تھی جو یوٹیوب پہ لگی ہے, لیکن اسے سینما میں لگنے کی اجازت نہیں دی کون سی گئی, فلم؟ زندگی تماشا. اب اس میں کوئی ایسی بات تھی جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی. ہم سچ دیکھنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہاں, میں نے وہ فلم دیکھی نہیں, لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. مولانا نہیں, وہ کچھ ادارے ایسے اس کے پیچھے پڑ گئے. ایگزیکٹلی. مولانا حضرات اس کے پیچھے پڑ گئے, اور سینسر بورڈ ڈر گیا. سینسر بورڈ ڈر گیا کہ اگر ہم اس کو پاس کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا تھا, کچھ بھی نہیں ہونا اگر وہ فلم کو کرنی چاہیے تھی ریلیز. لیکن اب دیکھیں نا, اب بغیر سینسر کے وہ فلم چل رہی ہے, کچھ ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ صرف خوف ہے بٹوین ایکسٹریمسٹ اور سینسر اور گورنمنٹ, ان کے بیچ میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. فلم میکر کو اس میں, اب اگر اس ملک میں سیفٹی, سٹوری ٹیلنگ, اب ظاہر ہے کچھ چیزیں کڑوی بھی دکھائی نہیں پڑتی ہیں, وہ عکاسی ہوتی ہیں. میں نے تو کڑواہٹ کا پورا گلاس بھر کے رکھا ہے, اور مجھے میرے دوست اور میرے اسسٹنٹس اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون پیے گا اس کو. پرائس آف آنر کلنگ پہ فلم میں نے, اس کو کون دیکھے گا, کیسے برداشت ہوگی یہ؟ 4 آدمی ایک لڑکی کو ریپ کر رہے ہیں. میں نے کہا ہوا نہیں ہے, مختار مائی کے ساتھ نہیں ہوا. اور ہمارے جنرل صاحب نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں, انہیں ویزا چاہیے تھا. یہ اس معاشرے میں تو ہم رہتے. بالکل. کہیں آپ کو بھی یہ لگا کہ آپ کی سٹوری ٹیلنگ میں بھی عورت کو ایک مخصوص ویلیوز والی ہی دکھایا گیا, اور جو ایکسیپٹیبل ایک عورت ہوتی ہے اس معاشرے میں, آپ نے وہی پیش کیا, اور کہیں جو الگ دیا وہ بری عورت ہی بنا کے دیا؟ نہیں, میں نے کمپیریزن ضرور کیا کچھ ایک آدھ فلم میں, لیکن میں نے اگر دوپٹہ جل رہا ہے بنائی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اپنی جلتی ہوئی بہن کے لیے ایک بھائی نے آواز اٹھائی. میں نے اگر مہندی والے ہاتھ بنائی ہے
قرآن کے ساتھ شادی، تو لڑکی نے اور اس کے ہمدرد نے مل کے آواز اٹھائی ہے اور اس کو جھوٹا ثابت کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ڈاکو رانی بنائی ہے، تو اس نے انتقام. لیکن ان سب کے پیچھے ایک مرد کا ساتھ بھی دکھایا. دیکھیں کبھی کبھی مرد کے ساتھ عورت کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، ساتھ تو چاہیے ہوتا ہے، تن تنہا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر مرد نہیں ہوگا کوئی عورت ساتھ ہو جاتی. کیا مظلوم ہی ہونا ضروری ہے ہیروئن کے لیے؟ نہیں، تو میں نے تو بدماش بھی ہیروئن دکھائی ہے، کون سی؟ سوسائٹی گرل. لیکن بری عورت. دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا دکھانے جا رہے ہیں اور آپ انالیسس کرتے ہیں کہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو جس سنیما کی آپ بات کریں نا وہ سپورٹیو ہوتا ہے، وہاں ادارے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی پیرلل جس کو ہم کہتے ہیں. پیرلل. شعیب منصور صاحب کی فلمیں دیکھ لیں، انہوں نے اپنے گھر سے تو پیسے نہیں لگائے نا، ان کو سپورٹ ملی نا، اداروں نے ان کو سپورٹ کیا فلم بنانے کے لیے. اس ادارے نے کبھی آپ کو سپورٹ نہیں کیا؟ مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتے. آپ بھی جہاز وغیرہ ڈال دیں بیچ میں اپنی کہانیوں کے. مجھے میں اس قابل نہیں ہوں. اچھا نور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی جو کام کیا ہو کبھی سوچا کہ کاش میں نے نہ ہی کیا ہوتا؟ نہیں، نو ریگریٹس؟ ریگریٹس نہیں ہیں، اون کرتا ہوں میں مجھ سے برا کام ہوا ہے، میں نے یہ برا کام کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر میں یہ مانوں گا نہیں تو میں اچھا کام کیسے کروں؟ اپنا کرٹیسزم خود کرنا چاہیے. تو کون سا برا کام کیا تھا آپ نے جس پہ آپ کو کہ یار یہ میں نے کیا بنا دیا؟ دیکھیں اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس فلم کے برا بننے کی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے شوٹ اچھا کیا ہوتا ہے، اس کی پوسٹ اچھی نہیں ہوتی، اس کی ایڈیٹنگ اچھی نہیں ہوتی، جلد بازی میں ہو جاتا ہے. میری ایک فلم تھی سپنے اپنے اپنے، جو مجھے بہت پسند تھی، اور لیکن جب وہ فلم سینما میں لگی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس کی نہ بیک گراؤنڈ میوزک اچھی ہوئی ہے، نہ اس کی ایڈیٹنگ اچھی ہوئی ہے. سینما میں جا کے ہم کاٹ رہے ہیں یہ بڑھ گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا وہ. تو یہ جو جلد بازی ہے یہ فلم میں نہیں ہونی چاہیے. سکون سے. مجاجن کی میں آپ کو مثال دوں، 3 بار میں نے ریلیز کینسل کی اس لیے کہ میں خود پروڈیوسر تھا. اگر کوئی اور پروڈیوسر ہوتا کہتے جی لگائیں جی فلم، وہ لگا دیتے اور وہ ان نوٹس چلی جاتی فلم. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے یہ میرا کام برا ہو گیا، اور اسی سے سیکھنا آج تک سیکھ رہے ہیں. میں تو آج بھی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا چلیں آپ بتائیں آگے ہم سید نور سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ فلمیں آتی ہیں اور بہت ساری. میں ابھی میری 3 فلمز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں. للکارا سنگھ ان لاہور. یہ کس کے بارے میں؟ للکارا سنگھ ان لاہور. ٹھیک ہے. للکارا سنگھ ایک چندی گڑھ کا 22 سال کا لڑکا ہے اوکے جو لاہور دیکھنے آتا ہے. واہ واہ واہ. کامیڈی ہے کہ کامیڈی ہے، سینٹیمنٹس ہیں، ایکشن ہے، ہر چیز. رومانس ہے. رومانس ہے. وہ لاہور آتا ہے، اس کا پرسیپشن کیا ہے؟ لاہور ٹیررسٹ لوگوں کا شہر ہے، یہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، یہاں کھانے ایسے ملتے ہیں، لوگ ایسے ہیں، انڈین سے نفرت کرتے ہیں. بٹ جب وہ لاہور میں آتا ہے اس کا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے. او ٹی ٹی کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ کچھ بنائیں اس کے لیے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے سٹوری ٹیلنگ میں آسانی بہت ہو گئی. مجھے تو یہ پتہ نہیں او ٹی ٹی کون سا ہے، کیسے میں رابطہ کروں، کیسے کس کو بات کروں. مجھ سے کوئی بات کرے تو میں کہوں ہاں جی میرا سب کچھ لے لیں، میں بنا دیتا ہوں آپ کو. اور ڈرامے؟ ڈرامہ تو میں بنا رہا ہوں ابھی. آپ کو آفر آئی کوئی کہ؟ نہیں، اپنا بنا رہا ہوں. پر کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے گمان ہو کہ آپ نہیں کریں گے ڈرامے. آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کو کیا گمان ہے کہ میں کسی کا کام نہیں کروں گا یا کسی کے لیے لکھوں گا نہیں. جو ایکسپیرینس میرے پاس ہے، میں بڑائی نہیں کر رہا اپنی. دیکھیں میں اسکرین پلے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں اسکرین پلے نہیں لکھا جاتا، ہمارے ہاں ڈائلاگ لکھا جاتا ہے. اور فلم ڈائلاگ کی نہیں ہے، اسکرین پلے کی ہے.
مکالموں کی نہیں رہی اب. کبھی بھی نہیں رہی. دیکھیں میکر ہے, اس کے پاس اسکرین پلے ہے اور کیمرہ بول رہا ہے, دکھا رہا ہے نا, آپ بیٹھی ہیں بند سمجھ کے, آپ کو کسی کا انتظار ہے, ادھر گئے ہیں, ادھر وہ بیٹھا ہے, یہ کیمرہ ہے, اب دکھا رہا ہے سارا کچھ. یہاں ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے. پھر جب کیمرہ یہاں نہیں سمجھا پایا کہ کیا ہے, تو آپ بولتی ہیں ابھی تک آیا نہیں, کب سے بیٹھی. ہم نے ڈائلاگ کو اتنی اہمیت دے دی فلم میں, یا ڈرامے میں چل جاتا ہے تھرو ڈرامے میں, بلکہ نہیں ہونا چاہیے, فلم میں تھوڑا برداشت ہو جاتا ہے. اب ڈرامے بھی ویسے ہی بن رہے ہیں. تھرو ڈائلاگس آپ سٹوری کو آگے بڑھا رہے ہیں یا سٹوری کو ٹویسٹ کریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا سٹائل ہے, چلتا ہے, لیکن فلم از اے اونلی اسکرین پلے میڈیم. آپ کوئی بھی فلم دیکھ لیں کسی بھی ملک کی, اس میں آتا ہے اسکرین پلے بائے. اپنے تئیں سر کوشش تو سب کرتے ہیں, ہم جب اسکرپٹ پڑھتے ہیں ہوتا ہے اس میں, بٹ آئی گیٹ یو. نہیں, اس میں ہر بات آپ ڈائلاگ کے تھرو جب سمجھائیں گے نا تو ڈائریکٹ کر جائیں گے. جب تھرو کیمرہ سمجھائیں گے تو پیس بن جائے گی, آپ وہ پیس بن جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل باتیں ہیں جو آنی چاہیے فلم میکر کو. تو جس فلم میکر کو نہیں آتی وہ مجھ سے اسکرین پلے لکھوائے یا اور کسی اسکرین پلے رائٹر سے لکھوائے جو ٹیکنیکلی ان کو ہینڈل. اب میرے ہاں کیا ہے, تیار ہو رہا ہے بچہ, انہیں انگلینڈ جانا ہے, ماں نے کہا اچھا خدا حافظ, گاڑی موو کی ہے, نیکسٹ شاٹ ہے پلین لینڈ کر رہا ہے. اس کو فلم کو خوبصورت جو بناتا ہے وہ اسکرین پلے بناتا ہے, اس میں خوبصورتی تلاش کرتا ہے, اس اینگل سے آپ کو کریکٹر دکھاتا ہے جو اینگل آپ نے نہیں دیکھا, پھر آپ انٹرسٹ لیتے ہیں. اگر آپ نے وہی دکھانا ہے جو ہم گھر میں دیکھ رہے ہیں, جس طرح بیٹھے ہیں آج, تو وہ یہ اسکرین پلے آپ کو بتاتا ہے کہ ہاؤ ٹو پریزنٹ, آپ نے کریکٹر کیسے پریزنٹ کرنے ہیں, ان کی لینگویج کیا ہونی چاہیے, کتنی ہونی چاہیے. ایسے بک کرتا رہے اور آپ کہیں یار یہ. اور وقت کے ساتھ چیزیں بھی بہت بدل گئی ہیں. ابھی میں وہ شاہ رخ خان کے بیٹے کی سیریز دیکھ رہی تھی, میں کہتی ہوں کیا اس بچے نے پیس رکھی ہے, کیا اس میں ٹائمنگ ہے. آپ 1 منٹ کے لیے یوں نہیں ہو سکتے اگر آپ دیکھنا شروع کر دو. اور یہ ایوالو ہونا ٹائم کے ساتھ, ہمارے اکثر سینئرز جن میں میں بھی شامل ہوں, ہم پاس گلوری میں اتنا پھنسے رہتے ہیں کہ ہم نئے کام سے سیکھنا ہی نہیں چاہتے. نہیں, نئے کام سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس سیکھنے کی ذرائع نہیں ہیں. شاہ رخ کے بیٹے کے پاس بلینز ہیں, جہاں چاہے جو ٹیکنیشین چاہے وہ بلا لے, جو اکوپمنٹ چاہے بلا لے, جیسے چاہے وہ, اس کو کوئی پرواہ نہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے, میں آخر میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں, اپنے پورے ایکسپیرینس کے ساتھ, آپ نے پچھلا بھی دیکھا ہے, آتا ہوا بھی دیکھ رہے, چینج بھی دیکھا ہے, آپ کو کیا پاکستان کے آرٹ کا فیوچر لگتا ہے؟ ایک تو آرٹ کو یہاں پہ پسند بھی نہیں کیا جاتا, کچھ لوگ اس کو برا بھی کہتے ہیں, اور پھر سب بننا بھی وہی چاہتے ہیں, پھر دیکھتے بھی ہیں. اس کنفیوژن سے کبھی ہم نکلیں گے؟ اور بالکل نکلیں گے. دیکھیں, جب تک ہم اپنے ملک کو مسائل سے نہیں نکالتے, آسودگی میں انٹر نہیں کراتے, تب تک اس طرف توجہ نہیں ہو سکتی, کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ مسائل ہی اس وجہ سے ہیں. مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں. نہیں, ہر جگہ نہیں ہوتے نا, ہر جگہ نہیں ہوتے. ہاں, ہمارا ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے. ترکی میں نہیں ہوتے, ایران سر میں بڑے برے حالات ہیں وہاں بھی, ہر جگہ ہیں, ایران میں بھی نہیں. لیکن آرٹ ایک ایسی چیز ہے جو پھٹ کے باہر نکلتی ہے. میں نے بتایا نا آپ کو, فارابی جو ادارہ ہے, جو امام خمینی نے بنایا ہے, یہ کیسی بات ہے؟ نہیں, پر دیکھیں, جب آپ کسی اتھارٹی کے نیچے آتے ہیں نا, تو آپ کی سٹوری ٹیلنگ کی آزادی نہیں رہتی. اور آرٹ وہیں صحیح بنتا ہے جہاں پہ سختی میں آپ نے چھپ کے بات بھی کہنی ہے, زوردار بھی کہنی ہے. ہمارے اندر شاید اس کام سے بات کہنے کے لیے مجمع میں آپ کے پاس لاؤڈ سپیکر ہی نہیں ہے,
آپ چیخ چیخ کے کتنا کہاں تک پہنچا دو گے؟ آپ کو ضرورت ہے کچھ چیزوں کی، لاؤڈ اسپیکر کی، سسٹم کی، اسپیکر آپ کے وہاں پہنچے ہوئے ہوں، آواز مائک تو آپ کے پہنچے پاس ہو. وہاں تک. تو ان چیزوں کے بغیر جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف ہم باتیں کر سکتے ہیں. وہ جی یہ نہیں کرے، ارے کیسے کریں بھیا؟ تو اس میں حکومت کا قصور ہے، پہلی اور آنے والی حکومت کا بھی قصور ہے، کچھ ہماری قسمت کا بھی قصور ہے. سچی جو بات ہے، ہماری قسمت ایسی ہے کہ حالات ہی اچھے نہیں ہوتے. سینما بننے کی بجائے ٹوٹ رہے ہیں. ہم نے سوچا، دعا کی، اللہ نے شکر ادا کیا کہ ملٹی پلیکسز بن گئے، ہماری فلمیں یہاں لگیں گی، ہمارا یہ ہوگا، ہمارا وہ ہوگا. تو ملٹی پلیکس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میرے پاس انڈین فلم نہیں ہوگی تو میں پاکستانی فلم لگاؤں گا. ہماری کم بنتی ہیں نا. یہ ارے کم بنتے کچھ بھی ہو، اتنی اسکرینز ہیں، ایک اسکرین پہ پاکستانی فلم لگے گی تو لگتی تھی، بنتی تھی تو لگتی تھی. نہیں یہ ہم نے بھگتا ہے نا. لگنے ہی نہیں دیتے. نہیں ہم نے بھگتا ہے. یہ آپ کو اسکرین ہی نہیں مل رہی. وہ اپنی ان کی ایک پالیسی ہے جو کچھ بھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ محرومیاں، یہ پرابلم، یہ تکلیفیں سہتے سہتے ہم آپ کے سامنے پھر بھی زندہ بیٹھے. سو فیوچر از برائٹ. میں نے آپ کو منسلک کیا اچھے حالات سے، پرسکون حالات ہو جائیں، قرضوں سے نکل جائیں ہم. میرا خیال ہے کہ پھر میں نہ ہی سمجھا. تھینک یو سو مچ نور بھائی. اس کو ہاں ہی سمجھیں. تھینک یو، بہت مزہ آیا. اینڈ ہوپ فلی آپ کی آنے والی فلمیں ہم دیکھیں گے، اور جو ڈرامہ آپ بنا رہے ہیں آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. اینڈ آل دا بیسٹ ٹو یو اینڈ یور فیملی، یور وائف، بیوٹیفل وائف. اینڈ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، بہت جلد ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. خدا حافظ.